السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، کیا آپ سلطان رکن الدین بیبرس کو جانتے ہیں؟ کیا ان کی لازوال فتوحات کا آپ کو علم ہے؟ اگر نہیں تو آئیے کچھ جانتے ہیں۔ ان کے کارنامے اموی، عباسی، فاطمی، صفوی اور عثمانی خلفاء سے کہیں زیادہ ہیں، مگر افسوس کہ مملوک و غلام ہونے کی وجہ سے تاریخ دانوں نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس کو سلطان صلاح الدین کے بعد مصر کے سلاطین میں سب سے زیادہ شہرت اور مقام حاصل ہے۔ اس کے دور میں بیک وقت مشرق کی سمت سے منگول مصر پر حملہ آور تھے اور مغرب سے صلیبی افواج کا زوردار حملہ ہو رہا تھا، جبکہ ملک کے اندر سے باطنی فرقہ حملہ آور تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کے خلاف تین بڑے فتنے عالمی سطح پر صف آرا تھے، اور تینوں بیک وقت اس پہ حملہ آور تھے، اور بیبرس نے تینوں کو ایسی شکست فاش دی کہ تینوں کا وجود ہی مٹ گیا۔ بیبرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات ایک محاذ پہ لڑ رہا ہوتا تھا اور صبح دوسرے محاذ پر آ دھمکتا۔ دشمن اس کو جن سمجھ لیتے تھے۔ اس کی تلوار سے تاتاری تائب ہو کر دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے تھے۔ اس نے ہلاکو خان کے کزن برقع خان سے اتحاد کر کے تاتاریوں کے قدم اکھاڑے تھے، اور اس میں برقع خان کا کردار بھی ہے۔ برقع خان کے مسلمان ہو کر مسلمانوں سے اتحاد کر کے اپنے ہی تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد پہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا: ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ رکن الدین بیبرس کے معرکہ عین جالوت میں منگولوں کی تباہی نے تاریخ کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ عین جالوت ہی وہ معرکہ تھا جہاں سے منگولوں کے بارے میں بھرم ٹوٹ گیا کہ وہ ناقابل شکست ہیں، اور چنگیز خان کی اولاد کی تباہی پسپائی کا آغاز ہوا۔ تاتاریت اسلام کا تعاقب کرنے والا سب سے بڑا فتنہ تھا جس کو بیبرس نے دھول چٹائی۔ رکن الدین بیبرس نے صلیبی جنگوں کا اختتام کیا۔ اسی غلام زادے نے نویں صلیبی جنگ میں فرانسیسی شہنشاہ لوئی نہم کو ایسی واضح شکست سے دوچار کیا کہ یورپ کو پھر کبھی براہ راست اسلامی دنیا پر صلیبی جنگ مسلط کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اب وہ فریب، دھوکہ اور سازشوں سے کام چلاتے ہیں اور خوب کامیاب ہیں۔ رکن الدین بیبرس نے ہی برقائی خان کی مدد سے باطنی فرقہ کو فیصلہ کن شکست دی، جو 200 سال مسلمان حاکموں کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے، جنہوں نے درجنوں مسلمان بادشاہ اور وزراء قتل کیے۔ گویا اسی رکن الدین بیبرس نے قلع الموت کو نیست و نابود کر دیا۔ رکن الدین بیبرس کی ہی کوششوں سے چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اسلام قبول کیا، اور پھر برقائی خان سے مل کر ہلاکو خان کو کچل دیا، جس کے بل پر اگلے 600 سال تک خلافتیں زندہ رہیں۔ اس بندے کی جنگی چالوں کے بارے میں پڑھیں۔ کیا بہترین سپہ سالار تھا! الپ ارسلان، سلطان ایوبی، نور الدین زنگی اور سلطان محمد فاتح کے برابر کا سپہ سالار تھا۔ بندے کے جاسوسی نظام کے بارے میں پڑھیں۔ صلیبی مورخ لکھتے ہیں: رکن الدین بیبرس انسان نہیں، کوئی اور مخلوق تھا جو بیک وقت کئی محاذوں اور کئی جگہوں پر موجود ہوتا۔ بیبرس جب اپنے امراء سے تاتاریوں کو شکست دینے کی بات کرتا تھا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے تاتاری سفیروں کو قتل کر کے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان، جو اس وقت عالم اسلام میں دہشت کی علامت تھا اور ناقابل شکست تھا، اس کے خلاف جنگ کو خود اپنے آپ پر مسلط کیا۔ اور پھر میدان جنگ میں تاتاریوں کی ہی جنگی حکمت عملی ان پر الٹ کر منگولوں کو تاریخ میں پہلی بار شکست سے دوچار کر کے ان کے ناقابل شکست ہونے کا سحر دہشت کو ختم کیا، اور ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا کہ اس شکست کے بعد پوری دنیا پہ چھائے منگول ہر محاذ پہ شکست کھاتے واپس اپنے علاقے میں ایسے سمٹے کہ ان کا نام لیوا کوئی نہ رہا، اور فرانسیسی عیسائی بادشاہوں کو ایسی خوفناک شکست دی کہ اس کے بعد کئی سو سال تک عیسائیوں کو ہمت نہ ہو سکی کہ امت مسلمہ پر کبھی حملہ آور ہو سکیں۔ دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دینے
آنے والے اس مسلم جانباز کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ تاریخ دانوں نے واقعی رکن الدین بیبرس کو وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد نے حکمرانی نہیں کی اور وہ خود بھی غلام تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلم لیڈروں کی تاریخ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔